الیکشن سمبل کی الاٹمنٹ کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا یہ آج کا نہیں چل رہا. یہ پچھلے کئی سالوں سے جب اکبر ایس بابر صاحب نے اس پارٹی کے کلیمنٹ کے طور پہ کیسز کیے تو یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کا فیلئر تھا کہ آپ کی اپنی ہی پارٹی کے اندر سے جو آپ کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں انہوں نے ٹرن کوڈز کی وجہ سے اور ٹرن کوڈز کو جو پرومیننس ملی ود ان دا پارٹی اس وجہ سے ایک پوری موومنٹ شروع کی اور انہوں نے کیسز بھی کیے ود ان دی الیکشن کمیشن. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. اب یہ جو ہے دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا پارٹی سمبل لیا گیا تھا پیناما کیس کے بعد، اور پیناما کیس کس چیز پہ مبنی تھا؟ پیناما کیس جب سپریم کورٹ نے وہ آرڈر دیا، دی انفیمس آرڈر، وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک ان وڈران ریسیویبل تھا جس کی وجہ سے ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. آپ نے ایک بیٹے سے تنخواہ لینی تھی جو آپ نے نہیں لی. اب ایسٹس اور لائبلٹیز دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک ایسی چیز کو جو اکرو ہوئی تھی اور وڈرا نہیں ہوئی اس کی بنیاد پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، پی ایم ایل این کے کسی بھی سینیٹر کو ٹکٹ الاٹ نہیں ہوتی اور پارٹی کے چیئرمین کا رائٹ لے لیا جاتا ہے ٹکٹ الاٹ کرنے کا. اس وقت شادیانے بجائے گئے، اس وقت سیلیبریشنز کی گئیں، اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا. اب آپ نے جب 2014 میں دھرنے شروع کیے اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا اور کس طریقے سے آپ نے ایک نیشنل ڈسکورس کو چینج کرنے کی کوشش کی؟ بات یہ کہ آپ کو عادت پڑ گئی فیوریٹزم کی. فیوریٹزم کی اتنی عادت پڑ گئی کہ آپ کے ساتھ بہت سارے طاقتور لوگ تھے اس زمانے کے، تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں کرائے. اب انٹرا پارٹی الیکشنز کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کرے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کو بتائے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے آپ کا پارٹی کا کانسٹیٹیوشن اپروو ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہر پارٹی کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے which lays out the procedure for your intra-party elections. If you don't have an approved constitution, if you don't conduct your elections as per that constitution, there are rules for every election. آپ نے اگر الیکشن کروانے ہیں پارٹی کے، اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے اس کی ڈیٹ، ٹائم اور پلیس نوٹیفائی کرنی ہے. یو ہیو ٹو ٹیل ایوری ون، ایوری پارٹی ممبر کہ جی یہ ڈیٹ ہے، یہ ٹائم ہے. آپ اگر نامینیشن پیپرز لینا چاہتے ہیں، پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے پروسیجرز ہیں. اب آپ کو اتنی عادت پڑ گئی کہ یو آلویز گاٹ اوے ود ڈوئنگ دا رانگ تھنگ کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے، آپ نے پارٹی کا کانسٹیٹیوشن منظور نہیں کروایا. تو میری تو اس میں رائے یہ ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. سپریم کورٹ نے کسی رول کے تحت، کسی پروسیجر کے تحت، کسی نہ کسی ضابطے کے تحت آرڈر دیا نا، تو آپ پہ انکمبنٹ تھا، آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کراتے، آپ اپنا کانسٹیٹیوشن اپروو کراتے. دیکھیں، یو ہیو کمیٹڈ اے رانگ فار وچ یو ہیو بین پینلائزڈ. ہیڈ یو ناٹ کمیٹڈ دیٹ رانگ تو سمپل نہ لیا جاتا. آپ سے ایک بلنڈر ہوا، ایک غلطی ہوئی، آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو پتا نہیں تھا آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس چل رہا ہے. جب گوہر صاحب کو آپ نے چیئرمین الیکٹ کیا، کل بائی دا وے سلپ آف ٹنگ ہوا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی، وہ عادت پڑی ہوئی آبویسلی. بٹ بات یہ ہے، آپ کو جب آپ کو پتا تھا آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ کو پتا تھا کہ پوری اسکروٹنی اس چیز کی ہو رہی ہے، تو جب گوہر صاحب کا الیکشن کنڈکٹ کروایا، کیا آپ پہ یہ لازم نہیں تھا کہ آپ رولز پڑھ لیتے، آپ پروسیجر پڑھ لیتے اور آپ وائلیشن کی گنجائش نہ دے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو ایک کریڈٹ دیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی ریٹرک ہو، سپریم کورٹ کی لائیو کوریج نے بہت ایکسپوز کیا ہے کہ ویک لیگل آرگومنٹ کے ساتھ جب آپ پوڈیم پہ کھڑے ہوں گے تو آگے سے جب سوال و جواب ہوں گے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس ملک کے بڑے بڑے نامور لائرز یہ لائیو کوریج کی وجہ سے ایکسپوز ہوئے، بیکاز عوام کو وہ چیز نظر پہلے نہیں آتی تھی کہ کورٹ روم کے اندر کا کیا ماحول ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ان کے لیگل پینل نے دے فیل ٹو سیٹسفائی دا بینچ اینڈ دے شوڈ ہیو ڈن بیٹر لیگلی آلسو. پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کو اور خاص کر ایک مقبول جماعت کو دفنانے کی سو کالڈ کوشش کی گئی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی. شارٹ ٹرم میں شاید کوئی کسی کے گولز اچیو ہو جائیں، لیکن ایز آئی سیڈ پالیٹکس از اے لانگ اننگز
تو اس میں کسی کی مقبولیت کو، کسی کی اپیل کو، کسی کے سٹینڈز کو، کسی کے موقف کو، کسی کی پبلک پرسیپشن کو، کسی کی سپورٹ امنگ دا not just the youth but all the senior citizens and women and the بزرگز، اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا اور کوئی بھی پاش نہیں کر سکتا. یہ فیصلے جو ہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں. اور ابھی تارڑ صاحب نے سوشل میڈیا ریٹورک کا لفظ استعمال کیا. میں تمام حاضرین کو یہاں دعوت دیتا ہوں کہ آج کے کسی بھی اخبار کو کھول کے دیکھ لیں، کسی اداریے کو پڑھ لیں. یہ اب سوشل میڈیا ریٹورک نہیں ہے، یہ پرنٹ میڈیا ہے. بلکہ آج نہیں، آج سے 2-3 دن پہلے سے جو شروع ہوتی آئی بات ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر، اور اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا، اور جس کی ریزنز بھی دیں کہ وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ ایک پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کس طرح ہوا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنی زیادہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے اندرونی انتخاب کے اوپر، وہ اچھا یا برا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ خود پچھلے 1 سال سے کتنی آئین شکنی کرتی رہی ہے، کتنی دفعہ سپریم کورٹ نے اس کو احکامات دیے ہیں، اور کتنی دفعہ وہ اس کی نافرمانی کرتی رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا حکم آیا ہے اور وہ فیلڈ میں ہے، 48-72 گھنٹے وہ فیلڈ میں رہا، اس کی مسلسل نافرمانی ہوتی رہی. تو وہ کیا ادارہ ہے، آئینی ادارہ اپنے آپ کو کہلانے کا وہ کیا حق رکھتا ہے جب وہ خود آئین سے اپنی جو وفاداری ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنی سرگرمی سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے کانڈکٹ سے دکھا چکا ہے. تو اب مشکلات جو ہیں نو ڈاؤٹ، جب الیکٹرل سمبل نہیں ہوتا ایک پارٹی کے پاس، اور بائی دا وے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے، اور یہ اگین سوشل میڈیا ریٹورک نہیں ہے، دس از اے پرنٹ میڈیا ایڈیٹوریل وچ از سیئنگ کہ اسی الیکشن کمیشن نے اے این پی کو الیکشن نہ کروانے پہ 20,000 فائن کر کے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی یہ الیکشن لڑیں، اگلا الیکشن کے بعد اپنا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو کروا دیں. سو بہرحال ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں انہوں نے تو ہمیشہ یہی ہم کو ٹریننگ دی ہے کہ کارنر ٹائیگرز کی طرح فائٹ کریں، جس طرح بھی ہوا ہم فائٹ بیک کریں گے، جس طرح بھی ہم کو ایمپوٹیٹ کر کے اور میم کر کے اور لنگڑا لولا کر کے بھی الیکشن میں اتارا جائے، ہم اس الیکشن کو لڑیں گے. ہم جمہوری پروسیس کا حصہ رہیں گے، ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم ایک سیاسی جدوجہد کریں گے. پاکستان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، پاکستان کو خوشحالی کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے تجربے سے میں آپ کو جتنا میں جانتا ہوں، دنیا بھر کے تجربے کو، وہاں پہ ڈیموکریسی ہو یا اتھارٹیرینزم ہو یا اس کے درمیان میں کوئی چیز ہو یا بادشاہت ہو، استحکام اور امن اور خوشحالی جو ہے خاص طور پہ ہمارے خطے کے اندر، اور اس کے لیے مجھے اپنے نیبرز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے خطے کے اندر جو ہے وہ ڈیمنسٹریٹ کر کے ایمپیریکل ایویڈنس کے ساتھ دکھایا ہے دوسرے ملکوں نے کہ وہ ایک پائیدار اور دیرپا اور مضبوط جمہوریت سے ہو سکتی ہے. بار بار وہی تجربہ، وہی ایکسپیریمنٹ کر کے ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی ڈفرنٹ نتیجہ نکلے گا، یہ البرٹ آئنسٹائن سے منسوب ہے. یہ احمقانہ ہے کہ کوئی ڈفرنٹ نتیجہ نکلے گا. کہتے ہیں کہ آئنسٹائن نے نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا. بات یہ درست ہے کہ میکنگ the same mistake over and over again and expecting a different result. I am very sorry to say، مجھے افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سک رہا اس صورتحال میں پاکستان جو کلی طور پہ ایک جمہوری، ایک پرامن جدوجہد کا نتیجہ تھا، اس کو اس سے سوا کوئی اور فارمولا جو ہے اس کی بقا کا ضامن بن سکتا ہے.